السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ایک گوند ہے، یعنی ایک درخت کی ترشح شدہ وہ ایک پانی ہوتا ہے جو کہ جم جاتا ہے، جس سے مستگی رومی کہا جاتا ہے۔ تو آج اس مستگی رومی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ اس کے کون سے ایسے افعال ہیں، یہ جسم کو کون کون سی ایسی تکلیفیں، بیماریاں ہیں جن کو یہ دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے آج کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ مستگی رومی۔ مستگی رومی، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ مستگی رومی ایک درخت کی ترشح شدہ پانی ہوتا ہے، یعنی اس کو کٹ لگایا جاتا ہے۔ کٹ لگانے کے بعد یعنی تنے کو مختلف حصوں میں اس کو کٹ لگانے کے بعد وہاں سے وہ جو پانی اندر سے ترشح ہوتا ہے، پانی اندر سے نکلتا ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے دانوں کی صورت میں وہ جم جاتا ہے۔ تو پھر اس کو وہاں سے کھرچ لیا جاتا ہے، وہاں سے کھیڑ لیا جاتا ہے۔ تو یہ مستگی رومی کے حوالے سے یہ پھر مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ ہم یہ گوند کیکر کے حوالے سے تو جانتے ہیں، کیکر کے درخت ہمارے پاس آس پاس زیادہ بہتات میں موجود بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کی بھی گوند حاصل کرنا مقصود ہو تو اس کا بھی طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس کے تنے کو مختلف جگہوں سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیے جاتے ہیں۔ جب وہ پانی ترشح ہوتا ہے، پانی نکلتا ہے، تو وہ ایسا ایسا جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر بعض دفعہ یہ جو لوگ اس کو اکٹھا کرتے ہیں، تو اکٹھا کرنے کے بعد وہ مارکیٹ میں ہمیں آسانی کے ساتھ مہیا ہو جاتی ہے۔ لیکن کیکر گوند جو ہے، کیونکہ درخت کیکر کے بہت زیادہ عام ہے، تو یہ سستی بھی ہے اور عام اویلیبل بھی ہوتی ہے، مل جاتی ہے اور ایک نمبر ملتی ہے۔ لیکن مستگی رومی جو ہے، یہ ایک تو ہمارے ادھر بہت کم تعداد میں اس کے درخت ہیں اور زیادہ تر یہ بیرونی ممالک سے ہی آتی ہے۔ تو اس کے اندر بہت زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ اگر میں کہوں کہ یہ 90% اس میں ملاوٹ ہے اور 10% خالص ہے، تو یہ بات بھی حق بجانب ہوگی۔ یعنی یہ ہمارے ایک ملک کے پاکستان کے یہ ایک المیہ بھی ہے کہ ہم ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی اور اس طرح کے معاملات کرنے میں بڑے ہی ماہر ہیں۔ تو اس طرح یہ مستگی رومی کے اندر بہت زیادہ ملاوٹ کی جاتی ہے۔ ملاوٹ کرنے کے بعد اس کو مستگی رومی کا نام دے کے عام مارکیٹ میں یہ مل جاتی ہے۔ تو جس مقصد کے لیے ہم اس مستگی رومی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمیں مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ مستگی رومی کے افعال کیا ہوتے ہیں؟ یہ مستگی رومی، جیسے کہ میں نے اس کی شناخت کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے دانے، یہ صرف دانے کو ایک شکل کے نہیں ہوتے، یہ مختلف جسامت میں ہوتے ہیں، یعنی کوئی ترچھا، کوئی گول، کوئی چپٹا، کوئی یعنی اس نوعیت، یعنی یہ گوند جو ہوتی ہے، جو ترش ہوتی ہے، تو مختلف جسامت کے حوالے سے یہ اس کی مقدار ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ مکوی مید ہے، یعنی جو بھی ہم ادویات ایسی جو میدا کو استعمال کرنے کے لیے اگر ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہم بناتے ہیں، اگر اس کے اندر مستگی رومی کا اگر اس کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے بطور ایک جز کے، تو وہ اس کی کردار کے اندر، اس کی افادیت کے اندر، اس کی یعنی بہت زیادہ مقدار کو بڑھا دیتی ہے۔ یعنی اگر ایک چیز فرض کریں، اگر آپ نے ایک معجون تیار کر رہے ہیں، تو اس معجون کے اندر اگر آپ 100 گرام کی فرض کریں معجون، اگر آپ اس میں 10 گرام اگر آپ یہ مستگی رومی باریک گرائنڈ کر کے اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں، تو یہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ بے انتہا مفید ہو جاتی ہے، بہت زیادہ جسم کو، معدے کو طاقت دینے والی وہ ایک دوائی تیار ہو جاتی ہے۔ تو مستگی رومی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مکوی معدہ ہوتی ہے، معدے کو طاقت مہیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ امعا یعنی آنتیں جو ہیں ان کو بھی یہ طاقت دیتی ہے۔ صرف مکوی معدہ نہیں ہے، بلکہ یہ آنتوں کا جو نظام ہے اس کو بھی یہ طاقت مہیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ، جن لوگوں کو خاص طور پہ یہ موشن وغیرہ لگے رہتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ جن کی آنتیں کمزور ہوتی ہیں، تو اس میں یہ بنیادی طور پہ یہ کردار ادا کرتی ہے۔ مستگی رومی ان کی آنتوں کو طاقت مہیا کرتی ہے، معدے کو طاقت دیتی ہے، تو ان کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ مستگی رومی جو ہے، اگر آپ کو خالص بنانی، اس کی بڑی چھان بین کر کے لینا پڑتا ہے، کیونکہ عام آدمی کو تو ویسے پہچان نہیں ہوتی۔ جو ایک طبیب ہے یا ایک حکیم جو ہے، تو وہ بھی بڑی تگ و دو کے بعد اس کو وہ یہ حاصل ہوتی ہے، جو کہ ایک نمبر کوالٹی کی ہوتی ہے۔
تو اس کو کھرل کرنے کا، اس کو کوٹنے کا بھی ایک طریقہ کار الگ ہے۔ اگر آپ اس کو ایسے لانے کے بعد اگر آپ اس کو کوٹیں گے تو وہ کبھی بھی کوٹی نہیں جائے گی، بلکہ وہ چپٹی، کیونکہ یہ گوند ہوتی ہے جیسے کہ میں نے بتایا، تو یہ چپٹی صورت اختیار کر جاتی ہے، یعنی باریک فائن پاؤڈر نہیں بنتی پھر۔ تو اس کو کھرل آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آپ نے مستگی رومی کو کسی کھرل کے اندر، کسی جس کے اندر پیسنے والی کوئی برتن لے کے اس کے اندر یہ آپ نے مستگی رومی آپ نے ڈالنی ہے، اور اس کو بالکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے اس کو پیسنا ہے، یعنی زوردار ہاتھوں سے بھی نہیں پیسنا، ورنہ وہ چپٹی صورت اختیار کر جائے گی، پھر وہ باریک پاؤڈر نہیں بنے گی۔ آپ نے بالکل نارمل ہاتھوں کے ساتھ اس کو ایسا ایسا کھرل کرتے رہے تو وہ بالکل باریک پاؤڈر بن جاتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کسی دوائی میں شامل کر لیں۔ تو بنیادی طور پہ جیسا کہ میں اس کی افادیت کے حوالے سے یہ آپ کو گوش گزار کر رہا تھا کہ یہ بنیادی طور پہ مکوی مد ہے، مکوی امعاء ہے، اور اس کے علاوہ مکوی جگر ہے۔ اور یہ جب مکوی معدہ یا کوئی مکوی جگر ایسی دوائی ہم استعمال کرواتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ پورے جسم کی مدافعت جو ہے، جسم کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے، قوت مدبرہ بدن ہوتی ہے، اس کی طاقت کو بھی یہ بحال کرتا ہے، یعنی جسم کو انرجی مہیا کرتا ہے، جسم کو طاقت مہیا کرتا ہے۔ تو یہ لازمی آپ ان چیزوں کا استعمال کیا کریں گے، دیسی ہربل چیزیں ہوتی ہیں، ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے، کوئی نقصانات نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہمیں یہ ایلوپیتھک ادویات جو ہیں یا اور بھی جو طریقہ علاج موجود ہے ان سے ہٹ کے ہمیں یہ ہربل ادویات جو ہے، جو دیسی ادویات ہیں، ہمیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ ان کے نو سائیڈ افیکٹ، کوئی نقصانات نہیں ہوتے، آپ ان کو یہ بے ضرر ہوتی ہیں، آپ ان کو استعمال کریں۔ اور یہ جو ہزاروں روپے دے کے لوگ اپنے معدے کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، جگر کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چند روپے آپ لگا کے تو یہ آپ بہترین آپ یہ ایک مرکب تیار کر سکتے ہیں جس سے آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔